بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں نے آپ کو ایک ایسی چیز اور ایسی رسم اور ایک ہمارا جو رواج بن چکا ہے معاشرے کا، اس پر بات کرنی ہے۔ اور وہ رسم اور وہ رواج جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن خوانی کرنا۔ قرآن خوانی ویسے تو جو ہے غلط نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا حصہ سمجھ لینا، دین سمجھ لینا یہ بدعت میں شمار ہوگا، کیونکہ دین اسلام میں اس کا کوئی رواج اور رسم اور یہ چیز نہیں ملتی، اس کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملتا دین اسلام میں۔ صحابہ کرام اتنے شہید ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا انتقال ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جو ہے یہ نہیں پڑھا، کبھی بھی قرآن خوانی کا اہتمام نہیں کیا یا اس کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس دور حاضر کی جو ہے ایجاد ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں زیادہ ہے، قرآن خوانی کا رواج۔ تو قرآن خوانی اگر کرنا چاہیں، کوئی شخص دل سے پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو زور و زبردستی جو ہے پڑھوائی جائے، قرآن خوانی کروائی جائے، تو اس کا پھر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اور اس بارے میں آگے بتا رہا ہوں کہ کیا کیا قرآن خوانی میں ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں، خود ہی بتائیے گا کہ اس طرح کرنے سے کیا ثواب ملے گا۔ تو جب قرآن خوانی میں جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس کو اگر ثواب نہیں مل رہا، تو جس مرحوم کے لیے، مرنے والے کے لیے ہم پڑھوا رہے ہیں، اس کو کیا ثواب ملے گا؟ ثواب تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے، لیکن پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں مل رہا تو اس کا ثواب آگے کیسے منتقل ہوگا، مرنے والے تک، قبر والے تک کیسے پہنچے گا؟ تو اس میں ایک تو غلط باتیں جو قرآن خوانی کے اندر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کا ایک تو اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور سارے محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو یار آج میرے نال چلو، آج تا وی آئی پی کھانے ہون گے، آج تو قرآن خوانی میں ہم جائیں گے، بڑے وی آئی پی کھانے ہوں گے، آج چلو قرآن خوانی میں چلتے ہیں، آج کے دن کی تو بس چھٹی، آج گھر میں کھانا نہیں بنانا۔ چنانچہ سارے لوگ جو ہے محلے میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن خوانی کرنے والی ٹیمیں ہوتی ہیں وہ بھی جمع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے آس پاس والوں کو بھی کہہ دیتی ہیں کہ بھائی آج اس گھر میں جانا ہے، آج وی آئی پی کھانے وانے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے سپارہ ہاتھ میں پکڑ کے، تو ہم نے کون سا پڑھنا ہے، اور صفحے چھوڑ کے ہم پڑھ لیں گے، اور بتا دے 1 گھنٹے کی بات ہے، بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد کھانے ہوں گے، مزہ آئے گا، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نیت سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا ملے گا۔ آپ جو ہے کھانے کی چھٹی کریں، آپ نے قرآن خوانی کروانی ہے تو آپ کہیں کہ کھانا خود کھا کر آئیں یا گھر میں جا کر کھائیں، کھانا نہیں ہوگا، صرف پانی ملے گا، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی اخلاص سے کوئی قرآن خوانی میں آتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن خوانی میں تو ہم لوگوں کو بلوا لیتے ہیں، لیکن جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے گھر کا فرد گیا ہوتا ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، وہ جو ہے ان معاملات میں، مہمان نوازی میں اور بھاگ دوڑ میں، کھانا لانے اور لگانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو قرآن پاک پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ جب اپنے گھر والے ہی مردے کے لواحقین ہی، مرنے والے کے لواحقین ہی نہیں پڑھ رہے، تو دوسرے کو کون سا غم ہے اور اتنی پریشانی ہے، وہ پڑھے گا اور وہ اصالہ ثواب کرے گا۔ جب گھر والے اس حال میں قرآن خوانی کر رہے ہیں اور وہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، تو باہر سے آنے والا کیا، اس کو زیادہ غم ہوگا آپ کے مرنے والے پر، تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اور یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں جن کو قرآن پاک کبھی پڑھا ہی نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ قرآن پاک کی آیتوں پر جو ہے نا انگلی پھیرتے جاؤ، انگلی پھیرتے جاؤ، ہر آیت پر انگلی پھیرتے جاؤ۔ بھئی یہ انگلی شریف کا ختم ہے، انگلی شریف کا ختم ہے، اس نے تو پڑھا ہی نہیں ہے، انگلی پھیرتا گیا، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ چنانچہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں، جب اس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو وہ قرآن مجید مکمل ہی نہیں ہوا، سپارہ اس نے ایسے ہی رکھ دیا ہے، یا جنہوں نے چھوڑ کے پڑھا ہے انہوں نے سپارہ ایسے ہی رکھ دیا ہے، تو قرآن تو نہیں پڑھا گیا، قرآن تو مکمل نہیں ہوا۔ تو قرآن میں بھی ایسے فراڈ اور دھوکے ہو رہے ہیں قرآن پڑھنے میں بھی، تو اس کا کیا ثواب ملے گا؟ اور جو کھانے کی نیت سے آیا وہ ثواب کی نیت سے آیا ہی نہیں ہے، وہ پڑھی قرآن اس لیے رہا ہے، سپارہ ہی اسی لیے لے کے بیٹھا ہے، کھانا کھانا ہے مجھے، تو اس کو ثواب کیا ملے گا؟ اس میں اخلاص ہی نہیں ہے۔
تو اس لیے قرآن خوانی جو ہے رسم بن چکی ہے۔ قرآن خوانی کی بجائے آپ سارے لوگوں کو جمع کریں اور ان کو کہیں کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لو، اور اس کے بعد دعا کرا دی جائے اجتماعی، اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو بخش دے۔ تو آتا ہے روایات میں، فضائل کی کتابوں میں، کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا، یہ پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس طرح یہ آسان بھی ہے اور اس میں دیر بھی نہیں لگتی، لوگ آسانی سے پڑھ بھی لیں گے۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کیا جائے، قرآن خوانی کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے سینما گھر کھول رہے ہیں، لوگ سینما گھر کھول رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسی دکان کوئی کھول رہے ہوتے ہیں جس میں گیمنگ ہے، فلمیں چلیں گی، یا اور عجیب و غریب چیزیں، جو ہے دکانیں، مووی کی دکان ہے، اس کو کھولنے کے لیے ہم قرآن خوانی کرا رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ! غلط گناہ کے کام کے لیے بھی، حرام کام کرنے کے لیے بھی ہم قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ یہ مذاق اور دھوکہ نہ کیا جائے۔ قرآن پڑھوانا ہے تو کام بھی قرآن والے کیے جائیں، قرآن کام بھی حلال ہو، اور حرام کے بیچ میں قرآن کو نہ لایا جائے۔ تو اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔